فرت بیچاری پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان تھی جی، تو وہ اپنی پریگننسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس نے یہ بات ابھی تک گھر کسی کو بھی نہیں بتائی، اور یہ ٹینشن ختم ہوئی نہیں کہ بیچاری کی زندگی میں ایک اور ٹینشن آ گئی ہے۔ تو جیسا کہ وہ واصف کی کوٹ کی پاکٹ میں ایک رنگ دکھتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آئی۔ وہ نہ رنگ کسی لڑکی کی ہوتی ہے بلکہ وہ کسی آدمی کی رنگ ہوتی ہے، اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیا چل رہا ہے، آخر واصف مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ وہ اس بات کا یقین نہیں کر پاتی کہ واصف نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ تو اس کا شک جاتا ہے کہ اور کسی پر نہیں، بلکہ اس کا شک جاتا ہے تو رامین پر جاتا ہے، جیسا کہ وہ جانتی تھی کہ رامین کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے واصف سے، یعنی اس کو کسی حد تک محسوس ہو چکا تھا کہ رامین واصف کو پسند کرتی ہے، اور اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی رامین کا آتا ہے۔ اب بیچاری اور زیادہ پریشان ہو جائے گی، لیکن وہ ابھی بھی چاہتی ہے کہ اس بات کا کسی کو بھی نہ پتہ چلے، کیونکہ وہ بیچاری اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ لیکن اسما اور عذرا بھابی کو شک پڑتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے جو کہ ہم سے چھپا رہی ہے، اور وہ دونوں اس سے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ تمہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ہمیں کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہی ہو، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، پلیز ہمیں بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے۔ تو آخر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بیچاری کو بتانا پڑتا ہے۔ تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی واصف کے ساتھ، جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی۔ تو اس بات سے مجھے بہت زیادہ صدمہ لگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے واصف کی کوٹ کی پاکٹ میں نے ایک رنگ دیکھی ہے، اس میں اس پہ کہتی ہے تو کیا ہو گیا، مجھے بتا سکتی ہو وہ رنگ کس کی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ رنگ کسی آدمی کی ہی ہے۔ اور اس بات پہ اسما کہتی ہے تو تم اس میں اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آخر تم کب سے اس طرح کی حرکتیں کرنے لگی ہو؟ واصف تو اتنا اچھا انسان ہے، تم اس کے اوپر شک کر رہی ہو۔ ہاں، اگر کسی لڑکی کی رنگ ہوتی تو وہ بات سمجھ میں آتی، تمہارا شک کرنا بنتا، لیکن وہ تو کسی لڑکے کی ہے تو یقیناً اسی کی ہوگی، بس تمہیں بتانا بھول گیا ہوگا۔ تم اس بات کو زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کرو، زیادہ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ تمہیں ضرور بتائے گا، بلکہ وہ ہم سب کو ضرور بتائے گا، اور تم اپنی ٹینشن نہ لو۔ باقی رہی بات تمہاری پریگننسی کی، ہم تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروائیں گے، لیکن اس کو کسی کی بات کی بھی تسلی نہیں آتی جب تک وہ واصف کے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سن لیتی۔ تو اس بیچاری کو نئی ٹینشن پڑ چکی ہے۔ وہیں دوسری طرف قریشی صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، تو وہ گھر آ جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس بات سے مسئلہ ہو رہا ہے تو سمن کہتی ہے کہ آپ نے ولید کے چکر میں اپنی جان خطرے میں ڈال لی، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس بات سے سمن ناراض ہو رہی ہوتی ہے ولید پر، جیسا کہ اس کو لگتا ہے کہ سارا کچھ ولید کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ سمن نے خود ہی کہا تھا ولید کو کہ میں تمہاری بابا سے بات کرتی ہوں اور وہ تمہاری اس معاملے میں مدد کریں گے، حالانکہ ولید اس کی مدد نہیں لینا چاہتا۔ یہ سب کچھ اس نے سمن کے کہنے پہ بھی ان کی مدد لی تھی۔ خیر وہیں وہ اس کے بابا اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم بات ولید پر مت ڈالو، ولید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود ہی اس کو کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہیں دوسری طرف بلال کو اس چیز کا افسوس ہے کہ میں جس کو مروانا چاہتا تھا وہ تو مرا ہی نہیں، آخر کسی اور کا ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس بات سے بہت دکھی ہے، اور ویسے بھی اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ پپھو اور سائرہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ وہ سوچتا ہے اگر میں پکڑا گیا تو میں پپھو اور سائرہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آگے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی، اب ان سب کا خاتمہ ہوگا تو سب اپنی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ فرت بیچاری پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان تھی جی، تو وہ اپنی پریگننسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس نے یہ بات ابھی تک گھر کسی کو بھی نہیں بتائی، اور یہ ٹینشن ختم ہوئی نہیں کہ بیچاری کی زندگی میں ایک اور ٹینشن آ گئی ہے۔ تو جیسا کہ وہ واصف کی کوٹ کی پاکٹ میں ایک رنگ دکھتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے،
اور وہ سوچتی ہے کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آئی۔ وہ نہ رنگ کسی لڑکی کی ہوتی ہے بلکہ وہ کسی آدمی کی رنگ ہوتی ہے، اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیا چل رہا ہے، آخر واصف مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ وہ اس بات کا یقین نہیں کر پاتی کہ واصف نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ تو اس کا شک جاتا ہے کہ اور کسی پر نہیں، بلکہ اس کا شک جاتا ہے تو رامین پر جاتا ہے، جیسا کہ وہ جانتی تھی کہ رامین کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے واصف سے، یعنی اس کو کسی حد تک محسوس ہو چکا تھا کہ رامین واصف کو پسند کرتی ہے، اور اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی رامین کا آتا ہے۔ اب بیچاری اور زیادہ پریشان ہو جائے گی، لیکن وہ ابھی بھی چاہتی ہے کہ اس بات کا کسی کو بھی نہ پتہ چلے، کیونکہ وہ بیچاری اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ لیکن اسما اور عذرا بھابھی کو شک پڑتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے جو کہ ہم سے چھپا رہی ہے، اور وہ دونوں اس سے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ تمہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم ہمیں کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہی ہو، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، پلیز ہمیں بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے۔ تو آخر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بیچاری کو بتانا پڑتا ہے، تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی واصف کے ساتھ، جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، تو اس بات سے مجھے بہت زیادہ صدمہ لگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے واصف کی کوٹ کے پاکٹ میں نے ایک رنگ دیکھی ہے، اس میں اس پہ کہتی ہے تو کیا ہو گیا، مجھے بتا سکتی ہو وہ رنگ کس کی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ رنگ کسی آدمی کی ہی ہے۔ اور اس بات پہ اسما کہتی ہے تو تم اس میں اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آخر تم کب سے اس طرح کی حرکتیں کرنے لگی ہو؟ واصف تو اتنا اچھا انسان ہے، تم اس کے اوپر شک کر رہی ہو؟ ہاں اگر کسی لڑکی کی رنگ ہوتی تو وہ بات سمجھ میں آتی، تمہارا شک کرنا بنتا، لیکن وہ تو کسی لڑکے کی ہے تو یقیناً اسی کی ہوگی، بس تمہیں بتانا بھول گیا ہوگا۔ تم اس بات کو زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کرو، زیادہ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو وہ تمہیں ضرور بتائے گا، بلکہ وہ ہم سب کو ضرور بتائے گا، اور تم اپنی ٹینشن نہ لو۔ باقی رہی بات تمہاری پریگنینسی کی، ہم تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروائیں گے، لیکن اس کو کسی کی بات کی بھی تسلی نہیں آتی جب تک وہ واصف کے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سن لیتی، تو اس بیچاری کو نئی ٹینشن پڑ چکی ہے۔ وہیں دوسری طرف قریشی صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، تو وہ گھر آ جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس بات سے مسئلہ ہو رہا ہے تو سمن کہتی ہے کہ آپ نے ولید کے چکر میں اپنی جان خطرے میں ڈال لی، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس بات سے سمن ناراض ہو رہی ہوتی ہے ولید پر، جیسا کہ اس کو لگتا ہے کہ سارا کچھ ولید کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ سمن نے خود ہی کہا تھا ولید کو کہ میں تمہاری بابا سے بات کرتی ہوں اور وہ تمہاری اس معاملے میں مدد کریں گے، حالانکہ ولید اس کی مدد نہیں لینا چاہتا، یہ سب کچھ اس نے سمن کے کہنے پہ بھی ان کی مدد لی تھی۔ خیر وہیں وہ اس کے بابا اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم بات ولید پر مت ڈالو، ولید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود ہی اس کو کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہیں دوسری طرف بلال کو اس چیز کا افسوس ہے کہ میں جس کو مروانا چاہتا تھا وہ تو مرا ہی نہیں، آخر کسی اور کا ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس بات سے بہت دکھی ہے، اور ویسے بھی اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ پپھو اور سائرہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ وہ سوچتا ہے اگر میں پکڑا گیا تو میں پپھو اور سائرہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تو آگے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی، اب ان سب کا خاتمہ ہوگا تو سب اپنی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔